میرے خدا کی رحمت کو ذبح کر دیا گیا۔ ایک شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کو بے دردی سے ذبح کیا، ماں کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، ماں کو بھی زخمی کیا، گلی پوری بھری پڑی ہے خون سے۔ اللہ رب العزت کی ذات جب انسان سے سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے تو بیٹی کی رحمت سے نوازتی ہے۔ ایک کی عمر 8 سال بتائی جا رہی ہے اور ایک کی عمر تقریباً 4 سال بتائی جا رہی ہے۔ اور وہ بیٹی جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کی بیٹی تشریف لاتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں۔ اتنا مقام ہے بیٹی کا۔ اگر سرور کائنات کھڑے ہو سکتے ہیں، حضور اکرم کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ بیٹی کا اتنا ادب ہے، بیٹی کا اتنا خلوص ہے بیٹی کا، تو ہم بیٹیوں کے ساتھ کیا حشر و نشر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز۔ میرے خدا کی رحمت کو ذبح کر دیا گیا، بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ یہ میرا اس طرف جو خون دیکھ رہے ہیں، یہ میری خدا کی رحمت کو ذبح کیا گیا۔ ایک شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کو بے دردی سے ذبح کیا، ماں کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، ماں کو بھی زخمی کیا، گلی پوری بھری پڑی ہے خون سے۔ میں یہ بات کرتے ہوئے کانپ رہا ہوں، میری روح کانپ رہی ہے، لیکن اس شخص کو ذبح کرتے ہوئے ذرا سی بھی ندامت نہ ہوئی، ذرا سا بھی خیال نہ آیا کہ یہ وہ رحمت ہے جو میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جب انسان سے سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے تو بیٹی کی رحمت سے نوازتی ہے۔ ایک کی عمر 8 سال بتائی جا رہی ہے اور ایک کی عمر تقریباً 4 سال بتائی جا رہی ہے۔ 2 بیٹے بھی تھے یا ایک بیٹا تھا۔ اسی طرح بیگم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، بیگم بھی اچھی خاصی جو ہے وہ زخمی ہوئیں اور وہ باہر نکلیں گھر سے۔ جو ساری سٹوری جو یہاں کے اہل علاقہ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو خاتون تھیں وہ باہر نکل کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن صبح 10:30 کا ٹائم تھا، ایس سچ کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ ساتھ ہی گودام ہے وہاں پر چلی گئیں، وہاں پر جانے کے بعد وہاں سے ریسکیو کیا گیا، اور وہ جو شخص تھا وہ گھر میں تھا، اس کے اوپر بھائی رہتا ہے، بھائی کی طرف گھس گیا، بھائی کو بھی زخمی کرنے کی کوشش کی، بھائی بھی زخمی ہوا۔ پھر اس کے بعد کئی گھنٹے کے بعد پولیس جا کر آئی اور پولیس نے آ کر اس کو اریسٹ کیا۔ خاتون کو تو ریسکیو کر لیا گیا اور اس ٹائم وہ اپنی جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ہسپتال میں موجود ہے۔ یہ وہ محلہ ہے ناظرین اکرام جس کو لوگ آئیڈیل محلہ کہتے ہیں، یہ نورانی محلہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے گروپس بنے ہوئے اپنے آپس میں، خوشیوں کے عید تہوار کوئی آتی ہے تو یہ آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی دنگا فساد نہیں ہوتا۔ لوگوں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا واقعہ اس محلے سے رونما ہوگا۔ اتنا زبردست محلہ یہ کہلایا جاتا تھا۔ اہل علاقہ جو ہیں وہ اچھے خاصے غمگین ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ غم کا اظہار کر سکتے ہیں، اور وہ شرمندہ بھی ہیں اپنی طرف سے کہ ہمارے علاقے میں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ بھی رپورٹ مل رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے نشہ کرتا تھا، کوئی گھریلو اس کے معاملات چل رہے تھے، بیگم کے ساتھ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی تھی، بیگم کے ساتھ آئے دن اس کی لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ سیم ایز اٹ از کل یا پرسوں کے دن وہ چھٹ کے آیا ہے جیل سے، یہ بھی رپورٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور آتے ساتھ اس نے یہ کارنامہ سر انجام کر کے دے دیا۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹس مل رہی ہیں کہ جو یہ واردات ڈلی ہے یہ صرف اور صرف جائیداد کی وجہ سے ڈلی ہے۔ اہل علاقہ کا یہی کہنا تھا کہ اکثر اوقات ان کے گھروں سے یہ لڑائیوں کی آوازیں آتی تھیں، لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا جائیداد کے اوپر۔ تو اب میرا سوال ہے کہ کون رہے گا اب اس گھر میں؟ وہ معصوم کلیاں کون رہے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہم سب کے لیے۔ صبح تقریباً 10:30 بجے کا واقعہ ہے، ہمیں بھی ذرا اہل علاقہ سے پتہ چلا ہے
جب یہاں پہنچے تو پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی 2 بیٹیوں کو اور بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سننے کے بعد تو یقین کریں کہ دل دہل سا گیا ہے، ایک انسانیت جو ہے زمین بوس ہو گیا کہ کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آتی کہ ایک باپ اپنی رحمت جو اللہ کی طرف سے رحمت عطا کی جاتی ہے اس کو اتنی بے دردی سے، اور معصوم کلیاں جن کی عمریں زیادہ 8 سال 4 سال ایک کی عمر، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تو بہت دکھ ہوا اس چیز کا۔ اس درندہ صفت انسان کو جو ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور یہ راولپنڈی کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا ہولناک واقعہ ہے کہ جس نے بھی سنا، اور بہت دور دور سے لوگ جو ہے وہ اس علاقے کو یا اس گھر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس کو پتہ چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے یہ چیز۔ میں اپنے ان اداروں سے کہوں گا، انصاف دینے والے اداروں سے، کہ خدا را کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی بھی ظالم شخص یہ کام کرنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی درندگی، میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا، لیکن اتنا ظلم کہ اپنے 2 معصوم بچیوں کو اس نے دفن کر دیا۔ اس کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا، ذرا بھی اس کو احساس نہیں ہوا کہ یار میں یہ جو کام کر رہا ہوں، اس پہ خدا یا وہ ایک خدا ترسی ہوتی ہے۔ انسان سے ایک پرندہ مر جائے نا، یا آپ نے پالتو کوئی چیز رکھی ہو وہ مر جائے تو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ تو پھر آپ کی اولادیں ہیں، آپ کا خون ہے، اور آپ نے ان کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑھایا ہے۔ ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ، باپ بیٹے کا بھی رشتہ ہے، لیکن باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے نا، وہ بڑا انمول سا رشتہ ہے۔ بیٹیاں ظاہر ہے پرائے گھر کی ہیں، کل ان کو چلے جانا ہے۔ تو میں ایک چیز کہوں گا کہ جہاں پہ بیٹی باپ کو سپورٹ کرتی ہے نا، وہاں پہ بیٹا باپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ کئی ایسے واقعات دیکھنے میں، لیکن یہ بہت ظلم ہوا۔ اس چیز کو جتنا آپ اس کی مذمت کرتے رہیں یہ کم ہے۔ کیوں کہ یہ واقعہ جاہل بندہ ہی کر سکتا ہے۔ غصہ حرام ہے، انسان کو غصہ ہو نا تو وہ وقتی نکل جائے کہیں جگہ پہ، لیکن اتنی فرونیت یا اتنی اس نے مطلب گھنونا کام کیا کہ ہر روح جو ہے وہ کانپ اٹھی ہے۔ آپ بھی ظاہر ہے اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، اپنے اداروں سے بھی بار بار یہ چیز کہوں گا، تمام متعلقہ ادارے جن میں پولیس ہے، عدالت ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے کہ سریعام پھانسی دی جائے۔ اس بندے کو پھانسی بھی کم ہے، اس کو سریعام لٹکا کے مارا جائے تاکہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی نشان عبرت بنے۔ کوئی بھی بندہ ایسا کام کرنے سے پہلے کم از کم 10 بار یہ سوچے۔ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو انصاف کا نظام ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ہماری عدالتوں میں 10 سال کیس لگے رہتے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ خدا را کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ ایسے جو شفاق انسان ہوتے ہیں ان کو زیادہ ڈھیل نہ دی جائے، یا اتنا سخت قانون بنایا جائے کہ دوبارہ کوئی بندہ یہ کام کرنے کی ہمت نہ کرے۔ بالکل بالکل، یہ قتل جو ہے، حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور وہ بیٹی جو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کی بیٹی تشریف لاتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے ادب میں۔ اتنا مقام ہے بیٹی کا۔ اگر سرور کائنات کھڑے ہو سکتے ہیں، حضور اکرم کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ بیٹی کا اتنا ادب ہے، بیٹی کا اتنا خلوص ہے بیٹی کا، تو ہم بیٹیوں کے ساتھ کیا حشر و نشر کریں۔ میں اپنے اداروں سے یہی التماس کروں گا، اور اسپیشلی عدلیہ سے، کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا، ایون اس کو سرعام سزا دینی چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے یہ عبرت کا باعث بنے۔ اس ٹائم یہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ جا رہا ہے۔ پاکستان جو کہ ایک اسلامی نظام، اسلامی ملک کہلاتا ہے، اس کا کیا امیج جا رہا ہوگا باقی دنیا میں۔ اسرائیل جو فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے اوپر
اس طرح کی سخت پابندیاں، اس طرح کے سخت قانون لانے پڑیں گے. میرے پاس مزید الفاظ نہیں ہیں کچھ کہنے کو. مجھے دے اجازت. اللہ حامی و ناصر.